السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام جس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، مرکب ناقص۔ مرکب تام میں بات مکمل سمجھ آ جاتی ہے، جبکہ مرکب ناقص میں بات مکمل سمجھ نہیں آتی۔ مرکب تام یعنی جملہ کی فردہ دو اقسام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور وہ جملہ جو فعل سے سٹارٹ ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص وہ مرکب یعنی کہ دو یا دو سے زائد الفاظ اگر جمع ہونے سے ہمیں بات سمجھ نہ آئے تو وہ مرکب ناقص کہلائے گا۔ مرکب ناقص کے ہم یہاں پر 5 ٹائپس پڑھ رہے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب عطفی۔ مرکب توصیفی ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی ڈسکس کیا، پھر ہم نے مرکب اشاری ڈسکس کیا۔ آج ہم مرکب اشاری کو ہی مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی، جملہ جو ہے وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا تھا۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء تھے، مبتدا اور خبر۔ اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے وہ اسم مبتدا کہلاتا ہے، اور مبتدا سے متعلق جو بات بیان کی جاتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے۔ اور مبتدا کا اعراب جو تھا وہ مرفوع، خبر کا بھی اعراب مرفوع۔ مبتدا کی وسعت جو تھی وہ معرفہ ہونا ضروری تھا مبتدا کا، جبکہ خبر جو ہے وہ عموماً نکیرہ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر کی جنس اور عدد میں مطابقت ضروری ہے۔ یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، بس جس ایک گلانس میں جلدی سے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر جملہ اسمیہ کی ایک اگزامپل ہمارے سامنے ہے، ذالک خیر۔ ذالک اس میں اشارہ، ابھی ہم نے پڑھا کہ مبتدا کو مرفوع ہونا ضروری ہے اور معرفہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو مبتدا معرفہ اس طرح سے ہوا ہے یہاں پر کہ یہاں پر اس میں اشارہ آ گیا ہے۔ ہم نے 7 چیزیں پڑھی تھی معرفہ ہونے کے لیے: اس میں علم، الف لام، ضمائر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، منادا اور مضاف الی المعرفہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میں اشارہ آ گیا ہے ذالکا، تو اجمین کے یہ مبتدا بن سکتا ہے، یہ معرفہ آ گیا ہے۔ اور چونکہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں ہمیں ان کی حالت ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن ہم ان کو مرفوع کہہ سکتے ہیں آگے آنے والے اسم کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آنے والا اسم جو ہے وہ خیرون ہے، نکیرہ نظر آ رہا ہے، مرفوع نظر آ رہا ہے، یہ خبر کی تمام تر حالتوں کو فلفل کر رہا ہے، یعنی کہ ذالکا مرفوع، خیرون مرفوع، ذالکا معرفہ، خیرون جو ہے وہ نکیرہ، ذالکا مذکر، خیرون جو ہے وہ مذکر، ذالکا واحد، خیرون بھی واحد۔ اور پھر یہ سب کنڈیشنز پوری کر رہا ہے جملہ اسمیہ کی، تو یہ ہو گیا اس کے ترجمے میں ہے کا مفہوم ہم شامل کر لیں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ اس سے بات پوری مکمل سمجھ آ جاتی ہے۔ ذالکا وہ، خیرون بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کا مفہوم ہم یہ مبتدا اور خبر ہو جانے کی وجہ سے ہم نے، یعنی کہ جملہ اسمیہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے خود ہی نکال لی ہے اس کا، اور یہ اسی طرح سے آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہو، یعنی کہ نیک لڑکا مرکب توصیفی کی مثال ہے، یہ کتاب مرکب اشارے کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے ہم دیکھ رہے تھے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کے دو اجزاء، ٹھیک ہے، اسم اشارہ اور مشار الیہ، یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا۔ اسم اشارہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں بڑی ڈیٹیل سے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مثنیٰ کے جو ہے اسم اشارہ وہ چھوڑ کر باقی سب مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مشار الیہ کیا ہوگا؟ جو اسم اشارہ کے بعد آگے اسم آئے گا اس کو مشار الیہ کہا جائے گا، یعنی کہ جس اسم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ کہلائے گا، یعنی کہ یہ قلم۔ اب یہ تو ہو گیا اسم اشارہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور قلم کی طرف آپ کا جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ مشار الیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جو اعراب کی تینوں حالتوں میں، یعنی کہ رفع، نصب اور جر میں اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، ایک ہی شکل میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشارہ جو ہے وہ قریب کا بھی ہم نے پڑھا، اشارہ بعید کا بھی ہم نے الحمدللہ ڈیٹیل سے پڑھا، ابھی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، تو آگے بڑھتے ہیں۔
تو آگے ہے ہمارے پاس کہ مرکب اشاری جنس میں اس میں اشارہ و مشار اللہ دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، عدد میں اس میں اشارہ و مشار اللہ دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، اعراب اس میں اشارہ و مشار اللہ دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، جبکہ وسط میں مشار اللہ جو ہے وہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا، یعنی کہ اس میں اشارہ تو ہے ہی معرفہ، ٹھیک ہے، لیکن مشار اللہ جو ہے وہ ہوگا معرفہ، لیکن معرفہ کون سے والا؟ صرف الف لام والا، یعنی کہ اس میں علم اور اس میں موصول اور باقی کے جو 7 ہم نے پوائنٹ پڑے معرفہ ہونے کے وہ سب نہیں، بلکہ صرف معرف باللام یعنی کہ الف لام سے شروع ہونے والا اسم اگر ہوگا تو وہ پھر ہی مشار اللہ بن سکے گا، اور پھر مرکب اشارے کی کنسٹرکشن ہوگی، مرکب اشارے کی کنسٹرکشن اگر ہوگی تو ترجمہ ہم ہے کا نہیں کریں گے کیونکہ یہ ناقص مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مثال دیکھ لیتے ہیں، ہاذل کتاب، اب ہاذا اس میں اشارہ اور الف لام والا یہ اسم آ گیا مشار اللہ کی جگہ پر، اور یہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھ کر ہاذا کے اعراب کا فیصلہ کر لینا ہے، کیونکہ جو ہاذا ہے وہ مبنی ہے، وہ ہمیشہ ہمیں اسی حالت میں نظر آتا ہے، لیکن اس کا مرفوع منصوب یا مجرور ہونا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ مشار اللہ کو دیکھ کر، اگر مشار اللہ مرفوع ہے تو ہاذا بھی مرفوع، نیکسٹ ایگزامپل میں مشار اللہ منصوب ہے تو ہاذا بھی منصوب، اس سے نیکسٹ ایگزامپل میں ہاذا الکتابی یعنی کہ مشار اللہ جو ہے وہ مجرور ہے تو ہاذا بھی مجرور، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، یعنی کہ اس میں ہے کا مفہوم نہیں آئے گا، یہ بات نامکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے، اور ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو اور وہ جو ہے بات مکمل نہ ہو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اشاری بمقابلہ جملہ اسمیہ، اب ہم نے یا تھوڑا سا ایک ڈفرنس آئے گا مرکب اشاری کے اندر اور جملہ اسمیہ کے اندر، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اشارہ آیا پہلے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ جسے بھی یہاں مثال میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تل کا، اس میں اشارہ آیا، اور اس کے بعد شجرتن، یہ یہاں پر نکرہ اسم آ گیا، یعنی کہ الف لام والا اسم نہیں آیا بلکہ نکرہ اسم آ گیا، تو یہ تل کا چونکہ اس میں اشارہ ہے اور یہ معرفہ ہے اور یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو اس کے آگے ہم نے دیکھی کہ جو خبر کی کنڈیشن اس پہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی شجرتن جو ہے یہ مرفوع ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے مرفوع بھی نظر آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو نکرہ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خبر کی چیزوں کو پورا کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے مبتدا اور اس کو ہم نے خبر بنا دیا اور ترجمہ کریں گے یہ درخت ہے، ٹھیک ہے، یہ غلطی سے یہاں پر جو ہے وہ یہ کتاب ہے لکھ دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اچھا مرکب اشاری جو ہے، نیکسٹ مرکب اشاری کے لیے کیا اس میں چینجز کرنی پڑیں گی کہ پہلے آپ کے پاس اس میں اشارہ تل کا ہے اور الشجرتو، الشجرتو آپ کے پاس ہے الف لام والا اسم، ٹھیک ہے، جب بھی الف لام والا اسم آ جائے گا اس میں اشارہ کے بعد تو پھر اس کو ہم مشار علیہ بنائیں گے، اور اگر نکرہ اسم آئے گا تو ہم اس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، مشار علیہ بنایا اب ہم نے، تل کا جو ہے اس میں اشارہ، الشجرتو جو ہے وہ مشار علیہ، الشجرتو مشار علیہ، اور یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ یہ دونوں مل کر جو ہے وہ بن گئے مرکب اشاری، یعنی کہ اس میں بعض مکمل واضح طور پر سمجھ نہیں آئے گی اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ یہ درخت، ٹھیک ہے، یہ درخت، اس میں کیا تھا کہ یہ درخت ہے کا مفہوم آ گیا تھا جملہ اسمیہ میں، جبکہ مرکب اشاری میں صرف آئے گا یہ درخت، ٹھیک ہے، درخت کی طرف صرف اشارہ ہے، بعض مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ جو ہے وہ جنس، عدد اور اعراب، جنس اور عدد میں مطابقت رکھتا ہے، اعراب ان کا ہمیشہ مرفوع ہوگا، وسعت کے اعتبار سے مبتدا اگر معرفہ ہوگا تو خبر نکرہ ہوگی، یعنی کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوگی، اور کہیں کہیں معرفہ خبر آ سکتی ہے لیکن وہ کنڈیشن کے ساتھ آئے گی، تو وہ ہم پھر انشاءاللہ فردر جو ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مرکب اشاری کیا ہے کہ اس میں جنس، عدد اور اعراب تینوں میں مطابقت چاہیے، اور وسعت میں کیا ہوگا، اس میں اشارہ تو پہلے ہی معرفہ ہے، مشار علیہ بھی معرفہ والا چاہیے لیکن الف لام والا صرف، ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ الف لام والا مشار علیہ چاہیے، تو اس طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں، پھر وہی بات تھوڑی سی ڈفرنٹ انداز میں لکھی گئی ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار علیہ میں
جو ہے وہ جنس عدد اعراب میں مطابقت ہوتی ہے، اور وسعت میں معرفہ، یعنی کہ دونوں جز جو ہے وہ معرفہ ہوں گے، اس میں اشارہ بھی معرفہ اور مشار الیہ بھی معرفہ، جبکہ جملہ اسمیہ میں جنس اور عدد میں مطابقت، اعراب جو ہمیشہ مرفوع، اور وسعت میں جو ہے مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوگی، یعنی کہ پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز جو ہے وہ نکرہ ہوگا۔ تو مرکب اشاری کے دوسرے جز کو نکرہ بنا دینے سے مرکب تام جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں اشارہ کے بعد آگے آنے والا اسم اگر نکرہ اسم ہوگا تو وہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ بنے گا، اور اگر مرکب اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم یعنی کہ مشار علیہ ہمارے پاس الف لام والا اسم ہوگا تو وہ ناقص مرکب ہوگا، مرکب ناقص کہلائے گا اور مرکب اشاری کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ گیا ہاذا کتابن، ہاذا کتابن، ہاذا جو ہے یہاں پر اس میں اشارہ اور ہاذا کے بعد نکرہ اسم آ رہا ہے تو obviously یہ جملہ اسمیہ بنے گا، یعنی کہ یہ خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے۔ تو ہاذا اس میں اشارہ و کتابن جو ہے وہ خبر، ہاذا مبتدا کتابن خبر، ہاذا بھی مذکر کتابن بھی مذکر، ہاذا بھی واحد کتابن بھی واحد، ہاذا مرفوع، اب اس کے مرفوع ہونے کا فیصلہ ہم نے آگے آنے والے اسم کے اعراب کے مطابق کرنا ہے، آگے آنے والا اسم مرفوع ہے تو اسی وجہ سے ہاذا بھی مرفوع ہو گیا۔ ہاذا معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ میں آتا ہے، اور کتاب نکرہ ہے، یہاں پر تنوین کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل میں کیا ہے کہ حاذل کتاب، حاذل کتاب، حاذا اس میں اشارہ اور اب کتابوں کے ساتھ الف لام داخل ہوگا، جو ہی یہ الف لام داخل ہوا تو یہ خبر کی کیٹیگری سے نکل گیا، اب یہ مشار علیہ کی جگہ پر آ گیا، حاذا اس میں اشارہ اور الکتاب مشار علیہ، حاذا مذکر الکتاب مذکر، حاذا واحد الکتاب واحد، حاذا مرفوع الکتاب مرفوع، اور حاذا معرفہ اور الکتاب بھی معرفہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، اب اس میں ہے کا مفہوم ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے اولئک القوم، اب یہاں پر دیکھیں اولئک اس میں اشارہ اور اولئک اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ گیا، اٹ مین دیٹ کہ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ کون۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے کا مفہوم ہم نہیں ڈالیں گے، کیا آئے گا وہ کون، جبکہ اولئکا کے بعد اگر نکرہ اسم آ جائے قومن آ جائے تو اب اولئکا مبتدا بنے گا اور قومن جو ہے وہ اس کی خبر بنے گا، اب یہ مرکب اشاری کی کیٹیگری سے نکل گیا بلکہ یہ جملہ اسمیہ کی کیٹیگری میں آ گیا، اولئکا اس میں اشارہ اور قوم نکرہ اسم اور ترجمہ ہوگا وہ قوم ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے کا مفہوم آیا ہے یہ اس کے مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے آیا ہے، یعنی کہ یہی ہم قرآن پاک میں اسی طرح سے ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، ہاذ البیت، ہاذا جو ہے یہ معرفہ، ٹھیک ہے اس میں اشارہ ہے، اور البیت الف لام لگنے کی وجہ سے یہ مشار علیہ کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے تو یہ مشار علیہ بن گیا۔ تو اس کا کچھ ترجمہ کریں گے تو یہ گھر، ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا یہ گھر۔ اب یہاں پر اگر ہاذا کے بعد الف لام والا اسم نہ ہو اور وہ نکرہ اسم ہو تو اب کیا ہوگا کہ ہاذا کو ہم مبتدا بنائیں گے اور بیتن کو ہم جو ہے وہ اس کی خبر بنائیں گے، اب جب مبتدا اور خبر بنائیں گے تو جملہ تام یعنی کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا یہ گھر ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اور بس آج اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویک۔